السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، یقیناً میں بہت ہی دل برداشتہ ہو کر کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور مجھے یقین کامل ہے اگر آپ حضرات اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو یقیناً جو ہے آپ کا کلیجہ آپ کے منہ کو آ جائے گا، اور آپ اس بات کو لے کر کے پریشان ہو جائیں گے کہ اس وقت امت مسلمہ یہ بالکل عذاب کی مستحق ہے۔ اگر ان پر عذاب نہیں آ رہا تو یہ اللہ کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کرم ہے اور فضل ہے جو یہ امت مسلمہ اس وقت عذاب سے بچی ہوئی ہے، ورنہ جو گناہ آج یہ امت مسلمہ کر رہی ہے ان پر تو آسمان سے پتھر برسنے چاہیے، ان پر تو میں سمجھتا ہوں خون کی بارش ہونی چاہیے جو گناہ یہ امت مسلمہ اس وقت کر رہی ہے۔ میں جو خبر آپ کو دینے والا ہوں یقیناً دل دہلا دینے والی خبر ہے۔ یہ خبر جو بتائی جا رہی ہے، اگر آپ کو اس پر تھوڑا بھی شک ہے تو آپ کیا کریں، فیس بک میں یا پھر گوگل میں کہیں پر بھی جا کر کے آپ کو صرف اتنا لکھنا ہے، اردو میں لکھنا ہے ہری پور میں علامہ محمد محسن رضا، بس اتنا لکھ دیں۔ جب آپ لکھیں گے تو آپ کو فیس بک پر تقریباً 25-30 اکاؤنٹ سے زیادہ یہ خبر آپ کو مل جائے گی، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ گوگل میں جا کر سرچ کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو یہ خبر مل جائے گی۔ مسئلہ یہ جو ہری پور کا ہے، ہری پور کا دیکھیے معاملہ نماز سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں آپ کو نماز کے بارے میں چند باتیں بتا دوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی مین بات پر آئیں گے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اپنے مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے چوتھی جگہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اسی طریقے سے اگر میں قرآن پاک کی آیتیں پڑھنا شروع کروں تو تقریباً 30-35 آیتیں میں ابھی آپ کو سنا سکتا ہوں جو نماز سے ایسی ریلیٹڈ ہیں، جو ہمیں بتا رہی ہے کہ کہیں سے کہیں تک بھی آپ کے لیے بغیر نماز کے گزارا ہے ہی نہیں۔ اب میں آپ کو بتانے والا یہ ہوں کہ دیکھیے امت مسلمہ نماز سے اتنی زیادہ غافل اور اتنی زیادہ دور ہو چکی ہے کہ اب وہ یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کو کوئی نماز کی دعوت دے آ کر، اگر نماز کی دعوت دیتے ہیں تو وہ لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کو مارنے اور مرنے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی جیتی جاگتی تصویر میں آپ کو دکھانے والا ہوں۔ غالباً اس میں جو ہری پور کا ذکر ہے، کیونکہ جو پوسٹ نظر آ رہی ہے نا اس پوسٹ میں کسی نے بالتفصیل نہیں لکھا ہے، حالانکہ 25 سے 30 جو ہے پوسٹ ہیں وہ آپ کو فیس بک پر مل جائیں گی، مگر کسی نے بھی بالتفصیل یہ ہری پور کون سا ہے کہاں کا ہے نہیں بتایا، کیونکہ ہری پور انڈیا کے اندر بھی بہت سارے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی بہت سارے ہیں، لیکن جہاں تک میں نے اپنے طور پر ریسرچ اور تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ یہ خبر جو ہے وہ خیبر پختونخوا جو پاکستان کے اندر ہے وہاں پر ایک بہت بڑا شہر ہے جس کا نام ہے ہری پور، یہ غالباً وہی کی خبر ہے، چونکہ اردو میں پوسٹ گھوم رہی ہے اور زیادہ تر اردو کی پوسٹیں پاکستان سے ہی آتی ہیں، تو لہٰذا جہاں تک میرے حساب سے یہ خبر ہے یہ پاکستان کی خبر ہے۔ بہرحال ہمیں مطلب خبر سے نہیں ہے، ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ آخر اتنا بڑا یہ جرم ہوا کیسے، امت مسلمہ اتنے زیادہ گہرائی کے گڈھے میں کیسے گر سکتی ہے، گمراہی کے گڈھے میں کیسے گر سکتی ہے۔ دیکھیے معاملہ آپ کو بتا دوں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری مساجد میں یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب کیا کرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں فجر کی، اور فجر کی نماز کے بعد پھر صلاۃ و سلام ہوتا ہے، اور صلاۃ و سلام کے بعد کیا کرتے ہیں، جو امت کے خیر خواہ حضرات ہیں یا پھر جو امت کی بھلائی کے لیے اور امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالی سے جوڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ فجر کی نماز کے بعد اعلان کرتے ہیں، اناؤنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی جنہوں نے ابھی تک فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے ان سے گزارش ہے کہ ابھی آپ کے پاس 5 منٹ کا وقت ہے، اس کے بعد طلوع آفتاب وقت شروع ہو جائے گا اور پھر آپ 20 منٹ تک نماز نہیں پڑھ سکیں گے، تو لہٰذا جن حضرات نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ برائے کرم اٹھیں اور اٹھ کر کے وضو کر کے 2 رکعت نماز سنت اور 2 رکعت نماز فرض پڑھ لیں، زیادہ کوئی لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہے، یہ ان کو بتاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ محمد محسن رضا ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ ہر نماز کے بعد جیسے فجر کی نماز ہوتی تھی یہ اناؤنس کرتے تھے اور کہتے تھے لوگوں ابھی 15 منٹ باقی ہیں، ابھی آپ کے پاس میں 6 منٹ باقی ہیں، آپ کے پاس 10 منٹ باقی ہیں، لہٰذا اٹھو اور فجر کی نماز ادا کر لو۔ اس کے بعد ہوا کیا، ایک بدبخت کو یہ اناؤنس کرنا اور یہ اعلان کرنا اتنا زیادہ یعنی ناگوار گزرا کہ اس نے 2 دن پہلے آ کر کے علامہ محمد محسن رضا صاحب سے یہ کہا کہ اگر آپ نے اگلی بار کبھی بھی اگر اناؤنس کیا
تو پھر اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہوگا۔ اب چونکہ ایک عالم دین کا کام ہی ہوتا ہے امت مسلمہ کو جگانا، اگر وہ نہیں جگائیں گے تو اس امت کا کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو پچھلے میرے ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ بہت بڑی بڑی شخصیات نے یہ کہا کہ اگر ہندوستان کی سرزمین پر یا پاکستان کی سرزمین پر علماء اسلام نہیں ہوتے تو یہاں سے اسلام کب کا مٹ چکا ہوتا۔ کئی سارے میں آپ کو حوالے پیش کر چکا ہوں۔ حضرات محترم، تو یہ علماء تو اپنی جان کی بازی لگا کر بھی اسلام کا جو ہے پرچم لہرا رہے ہیں۔ اب وہ بدبخت جو تھا جو یہ دھمکی دے کر چلا گیا، لیکن علامہ محسن رضا نے اپنا کام جاری رکھتے ہوئے کل سے پھر وہی کام کیا، اور آپ نے لوگوں سے کہا اے لوگوں نماز فجر اگر نہیں پڑھی ہے تو پڑھ لو۔ اس آدمی کو ناگوار گزرا اور وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور آ کر کے علامہ محسن رضا صاحب کو جو ہے بالکل دن دہاڑے گولی مار دیتا ہے اور وہ وہیں پر شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کی فوٹو بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اب میں آپ کو بتانے والا یہ ہوں کہ دیکھیے امت مسلمہ اس وقت کیسے آفات ناگہانی کے اندر گھر چکی ہے کہ اپنے ہی امام کو صرف کس لیے کیونکہ وہ نیکی کا کام کر رہا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں کوئی کہتا نا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، یا پھر یوں کہے چوری اور اوپر سے سینہ زوری، یہ والا معاملہ ہوگا۔ ایک تو وہ آپ کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے، پھر اوپر سے آپ اس کو گولی مار دیتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اتنا بڑا جرم عظیم اس نے کیا۔ میں آج آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں۔ یاد رکھنا، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک درویش، ایک فقیر جو ہمیشہ بازاروں میں کھڑے ہو کر لوگوں سے کہتے آؤ نماز کی طرف آؤ، ایک دن وہ رو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ آج یہ لوگ جو ہیں دنیا میں اتنے مستغرق ہو چکے ہیں، اتنے ڈوب چکے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جانے کی بھی فرصت نہیں ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کا کنیکشن اللہ سے جڑ جائے، لیکن آج یہ نہیں مان رہے ہیں، اللہ مان رہا ہے۔ اللہ آج ان کو اپنے دربار میں آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اگر یہ آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، یہاں تک کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اتنی وسیع ہے، اگر یہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کو ابھی بھی معاف کر سکتا ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ اچانک سے کیا دیکھا گیا کہ وہی اللہ والا، وہی درویش، وہی فقیر قبرستان میں کھڑا ہوا رو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا بابا یہ کیا معاملہ ہے؟ کبھی آپ بازار میں روتے ہیں، کبھی آپ قبرستان میں روتے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو اس اللہ والے نے، اس درویش اور فقیر نے کہا بات یہ ہے کہ اس دن میں بازار میں رو رہا تھا، میرے رونے کی وجہ یہ تھی کہ اس دن یہ لوگ نہیں مان رہے تھے، اللہ مان رہا تھا، لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ مان رہے ہیں جو مر چکے ہیں، لیکن آج اللہ نہیں مان رہا کیونکہ ان کا جو دفتر ہے، اعمال کا دفتر ہے، وہ بند ہو چکا ہے، کلوز ہو چکا ہے۔ اب ان کو کوئی چیز نفع نہیں دے سکتی۔ ہاں چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ان کو نفع نہیں دے سکتی۔ جو یہ کر کے آئے ہیں ان کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا اس کا جو تم نے دنیا میں اپنے ہاتھوں کے ذریعے کمایا ہے، اس کا حساب تمہیں دینا ہی ہوگا۔ مسلمانوں، یہ خبر ایسی ہے جو روح کو تڑپا دینے والی ہے کہ دیکھیے ایک اسلام کے سپاہی کو صرف نماز کی دعوت دینے کی بنا پر شہید کر دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا المیہ ہمارے لیے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور بتائیں کہ دیکھو امت مسلمہ کیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ جہنم تک کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔